دیکھیے یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ محبت کی بنیاد پر استوار ہے۔ اب دو الگ شخص ہیں، ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں جی، ان کی اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، جی، ان کی میلان طبع الگ الگ ہو سکتی ہے، جی، تو اگرچہ ان کے درمیان محبت ضروری ہے لیکن بعض باتوں پر کوئی رنجش، کوئی اختلاف یہ بھی جو ہے وہ لازمی بات پاسبل ہے، ہے، یہ ایسا ہو لازمی جاتا بات ہے۔ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازدواجی زندگی کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جی، کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اچھا، کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اللہ، جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ آہا، تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر دی جی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بد تہذیبی، کوئی سخت جملہ، کوئی سخت کلام وہ بھی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اسی طرح سے کرتی ہوں۔ تو یہ ایک مثال ملتی ہے ایسے کہ میاں بیوی میں اگر بعض معاملات کے اندر کچھ رنجش ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو جی، ایک مہذب طریقے کے ساتھ بھی دوسرے کو یہ بات کنوے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے لڑنا جھگڑنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا واقعہ عفق کا کہ بیوی کے اوپر تہمت لگائی، اب اتنا اہم واقعہ تھا، اتنی وہ افواہ پھیلی لیکن رسول اللہ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا، جی، انہوں نے بہت صبر سے، تحمل سے اس واقعے کو برداشت کیا اور اس واقعے کو انتظار کیا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی برات جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر نازل نہیں فرما دی۔ درست، عام آدمی ہو تو شاید بہت جذباتی ہو کے فیصلہ کرے، کوئی انتہائی قدم اٹھا دے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر جو ہے وہ خراب کرے، اپنی بیوی کو ٹھکرا دے یا طلاق دے دے، تو وہاں اور کوئی ایسا سخت جملوں کا تبادلہ بھی نہیں ملتا کہ اس باتوں کو سن کے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سخت جملے جو ہے وہ کیے ہو، مکالمہ کیا ہو اس طرح کا۔ درست، تو یہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے جی، گھر کے اخراجات کے بڑھانے کے لیے فرمائش کی، تو اس موقع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے ان سے الگ ہو گئے۔ اچھا، اب اس سارے عرصے کے دوران جب یہ بات پھیلی صحابہ کرام کے درمیان تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اچھا، عمر فاروق کی بیٹی بھی چونکہ آپ کے گھر، ان کے گھر میں تھی، جی، تو جی، آپ آئے ان کے پاس، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک ماہ کے بعد پھر واپس جو ہے وہ اپنی بیویوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، آیت تخیر، ان کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تم نے دنیا لینی ہے تو دنیا لے لو، آخرت لینی ہے تو آخرت لے لو، اور پھر وہ چونکہ نبی کی بیویاں تھیں انہوں نے آخرت اختیار کر لی اور پھر یہ معاملہ جب سیٹل ہوا اور آپ واپس۔ اس سارے عرصے کے دوران بھی انہوں نے کوئی مار پیٹ کا واقعہ نہیں ملتا، کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بد سلوکی کی ہو، بد تہذیبی کی ہو، یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کہہ دیا ہوگا چل جاؤ اپنی ماں گھر، اگر خرچے پورے نہیں ہوتے کوئی خود ہی خرچے پورے کر لو۔ تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر نہیں ملتا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز سے ایک مہذب اور ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ اپنے گھر کی رنجشیں، اختلافات کو آپ دور فرمایا کرتے ہیں۔ خوبصورت نمونہ ہمارے لیے بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا۔